روس نے افغان طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اس طرح وہ دنیا میں پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اس عبوری حکومت کو تسلیم کیا. آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے جب امریکہ یہاں سے گیا تھا تو ایک معاہدے کے تحت گیا تھا، وہ دوحہ معاہدہ کہلاتا ہے، جس میں کچھ شرائط طے ہوئی تھی. اس میں پاکستان نے بھی سہولت کاری کی تھی. ایک طرف طالبان تھے، دوسری طرف امریکہ تھا، اور پھر چین اور روس بھی اس کے اہم پلیئر تھے جنہوں نے وقتاً فوقتاً طالبان سے بات چیت بھی کی اور مذاکرات بھی کیے. تو وہ سب ایک طرح کنسنسس ہو کر ہوا تھا. اس میں کچھ شرائط طے ہوئی تھی. ہم شرائط آپ کو بتا دیتے ہیں. طے یہ ہوئی تھی کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان گروپس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی بھی سرزمین کے اندر جا کر دہشت گردی کریں یا کوئی کارروائی کریں. دوسرے یہ کہ انسانی حقوق کے بہت سارے معاملات تھے، خواتین کے معاملات تھے، جن کے اوپر افغان حکومت جو ہے وہ کاربند رہے گی، اور جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ انہیں سے تسلیم کر لیا جائے گا. اب روس نے اس دوحہ مذاکرات کو، جس کے پس پردہ وہ خود بھی ایک شریک تھا، وہ اس نے ڈال کے پس پردہ، اور یہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغان عبوری حکومت کو تسلیم کیا. سب سے پہلے سوال یہ پتا اس وقت کو تسلیم کیا. اب ذرا آپ جغرافیائی یا اس خطے کی صورتحال کو دیکھیں. مشرق وسطیٰ تک روس جو ہے اسے شام سے وڈرا کرنا پڑا، جبکہ بشار الاسد کو شکست ہوئی اور ایک نئی حکومت وہاں پہ آ گئی. دوسرے پھر یہ ہوا کہ ایران جو کہ اس کا بہت اسٹرانگ الائی تھا، اس کے وہ زبانی جمع خرچ تو حالیہ 12 روزہ جنگ میں دیتا رہا، لیکن کوئی عملی مدد وہ نہیں کر سکا. اور اس جنگ کے بعد ایران کی کیا صورتحال ہے اس کے اندر بھی وہ کوئی ایسا رول نہیں پلے کر سکا، ایون سفارتی سطح پہ یا اقوام متحدہ یا کسی اور فورم کی سطح پہ. لیکن بہرحال وہ اس کا کلوز الائی ہے. اور ایران کی کیا صورتحال ہے وہ ایران والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کمزور ہے یا زیادہ طاقتور ہوا ہے، یا اس کی کم از کم جتنی جو پراکسی ملیشیا تھی وہ تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو کر رہ گئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. تو بظاہر تو اتنا ایکٹیو رول اب فی الحال وہ پلے نہیں کر پائے گا. دوسرے پھر وہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر مذاکرات بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی معاملات ہیں. تو اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ روس نے فوری طور پر افغان عبوری حکومت کو تسلیم کر لیا، باوجود اس کے کہ معاہدہ موجود تھا، عالمی معاہدہ موجود تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ افغان عبوری حکومت جو ہے 4 سال سے ہے جب سے امریکہ گیا ہے، لیکن وہاں سے دراندازی پاکستان پہ ہوتی رہی، یعنی پاکستان پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے ہوتی رہی ہے، اور ابھی حال میں ہی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اور پاکستان بار بار شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے افغانستان، دیکھ کے وہ اس دراندازی کو روکنے میں پاکستان کی مدد کرے. وہ ان گروپس کو جو کہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ہلاکتیں کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں اور جان و مال سے کھیلتے ہیں، ان کو ختم کرے اور ان کو بالکل قابو کرے. لیکن ابھی تک افغان حکومت اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی، باوجود اس کے کہ وہ بیان بہت اچھے دیتے ہیں، برادر، بھائی، دوست، ساتھی، سب کچھ. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان نے جس طرح افغانستان کا گزشتہ 45 سال میں ساتھ دیا، کسی اور ملک نے کسی جگہ نہیں دیا. حتیٰ کہ ان طالبان کی بھی یہ دوحہ مذاکرات کرنے میں سہولت کاری، پھر امریکہ کا واپس جانا، یہ سب پاکستان کی بدولت ہی ممکن ہوا. پہلے تو یہ پاکستان کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا روس بالکل بہت اچھی پوزیشن میں ہے؟ یوکرین کی جنگ میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے. 60-70 ہزار افراد جو ہیں وہاں ہلاک ہو چکے ہیں یوکرین اور روس کے اندر، اور 42 مہینے ہو چکے ہیں کہ وہ جنگ جو جاری ہے، جس میں ساری یورپی طاقتیں اور امریکہ ایک طرف ہے اور روس ایک طرف ہے. جدید ترین ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، روز وہاں پر ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور روس جو ہے وہ ابھی کوئی معاہدہ کرنے کے لیے یا تو تیار نہیں ہے یا کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے آپ کو اس یوکرین کے اس سے نکالے. اور پھر روس کا ریکارڈ تو بہت اچھا نہیں ہے. یوکرین نے پہلے سیریا میں بھی بہت دخل اندازی کی تھی، 2 سال بمباری کی تھی، جہاں پر 5.5 لاکھ ہلاکتیں ہوئی تھی، یہ ساری ملا کر، یعنی کہ روسی اس کی
لیکن 11.5 سال کے اندر جو خانہ جنگی تھی بشار الاسد کے زمانے میں، اس ساتھ دیا بشار اسد کا، تو وہاں سے اسے وڈرا کرنا پڑا باوجود اس کے کہ ایسی اس نے دخل اندازی کی۔ اب یہاں سے بھی وہ اسے وڈرا کرنا پڑا۔ اب اگر ساری صورتحال دیکھیں تو ایک اور چیز ہم آپ کے اس میں لانا چاہتے ہیں، افغانستان دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ 95 سے لے کے 99% اس کی آبادی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غربت کی لکیر کے نیچے رہتی ہے۔ ادھر یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر روس اور افغانستان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیجئے۔ افغانستان نے یہ کہا کہ اس سے افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کی اور دنیا میں آنے کی نئی راہیں کھلیں گی، اسے ویلکم کیا، اس نے کہا کہ دوسرے ملکوں کو یہ اچھا اگزامپل سیٹ ہوگا۔ جبکہ روس نے یہ کہا کہ ہمارے جو کمرشل اور اقتصادی انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کا موقع ملے گا، ان سے ہم اور زیادہ تعاون بڑھائیں گے افغانستان کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ معدنیات بہت ہیں، چین بھی افغانستان میں یہ معدنیات نکالنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب روس جو ہے اس نے جو باقاعدہ اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں، تو یہ چیزیں بھی سامنے رہنی چاہیے، خاص طور پہ جب کہ روس نے بیان دیا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ اور ٹیررزم کو روکنے کے لیے بھی وہ تعاون کرے گا افغان عبوری حکومت سے۔ تو اب ہم نے افغانستان کی صورتحال بھی آپ کو بتا دی۔ افغانستان کے پاس کوئی ایسا وہ ذریعہ نہیں ہے سوائے ایڈ کے کہ وہ اپنی حکومت جو ہے عبوری حکومت جو ہے وہ چلائیں اور